अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आम इंतखाबात की। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरीम नवाज के PPA 165 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर PP की हिना रबानी घर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी बताइए। जी बिल्कुल, कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज दूसरा रोज़ है। तो आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया है, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मलिक के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हिना रबानी खर के भी मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के अमल के बाद मंजूर कर लिए गए हैं। तो आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से शाम 4:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, जिसके बाद कल दोबारा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होगा और फिर इस अमल के बाद अगला मरहला ये होगा कि उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी और उनके कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जाएंगी। शुक्रिया इशफाक। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ के कागजात बगैर एतराज़ के मंजूर किए गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ NA 130 से कामयाब भी होंगे। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं, उनको बगैर एतराज़ के जो है मंजूर किया गया है और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बने। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूरी का हतमी फैसला नैब FBR से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तमाम मुतल्लिका इदारे 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइए इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला सामने आया है। कागजात नामजदगी मंजूरी का हतमी फैसला नैब FBR से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तमाम मुतल्लिका इदारे 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। सिविल सर्विसेज के 46वें ग्रुप के ज़ेरे तरबियत अफसरान का महकमा बल्दियात का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल ने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर बारे आगाही दी। आसिया गुल ने बताया कि महकमा बल्दियात में फाइलिंग को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा चुका है। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त सिविल सर्विसेज के 46वें ग्रुप के ज़ेर तरबियत अफसरान ने आज लोकल गवर्नमेंट का दौरा किया है। ज़ेर तरबियत अफसरान ने लोकल गवर्नमेंट का मुतालाती दौरा किया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गिल ने लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर बारे आगाही दी, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के दफातर में वर्किंग को जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटलाइज किया जा रहा है, जबकि महकमा बल्दियात में फाइलिंग को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा चुका है। इस वाले से वज़ीर पंजाब की हिदायत पर महकमा बल्दियात में जो है देहात में तारीखी मनसूबा शुरू किया गया है। बल्दियाती सहूलियात की हर दहलीज तक फराहमी के लिए IT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी बल्दियात ने आगाही दी कि एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ने अफसरान को फॉरेन फंडिंग और दीगर तरक्याती स्कीमों बारे भी जो है बताया, जिस पर डिजी लोकल गवर्नमेंट ने बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स और देही इलाकों में जारी तारीखी प्रोग्राम अब गाँव चमकें के बारे में भी आगाही दी। इस वाले से ज़ेर तरबियत अफसरान ने लोकल गवर्नमेंट के वर्किंग दस्तियाब वसाइल और दरपेश चैलेंज बारे मुख्तलिफ सवाल पूछे, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गिल और दीगर अफसरान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब दिए गए। इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट के तमाम एडिशनल सेक्रेटरीज, डीजी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद है। ठीक है, इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی SL3 منصوبے کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 1.5 کا وزٹ کیا ہے، جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے ہیں، جو پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ان کے لیے مشکل ٹاسک ہے، ویدر بھی کوئی ساتھ نہیں ہے اتنا، ڈیفینیٹلی جب فوگ آتی ہے تو کام رکتا ہے، آپ گڈرز وغیرہ نہیں ڈال سکتے، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے، اور FWO جہاں جہاں کر رہی ہے ہمیں انہوں نے کہیں پہ بھی نا امید نہیں کیا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ پہ بھی یہ لوگ ہمیں نا امید نہیں کریں گے، اور دے آر ویری شیور کہ جنوری کے مہینے میں گاڑیاں چلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بڑا ٹاسک ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تقریباً سیکٹری CNW CS بھی، منسٹر پلاننگ بھی، یہ بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، جب میں بھی ساتھ لگ کے، ہم بھی جب موقع مل رہا ہے کر رہے ہیں۔ ہمارے تقریباً سارے منسٹرز کی ڈیوٹیاں سائن ہیں، وہ ہاسپٹلس پہ بھی وزٹ کر رہے ہیں ڈیلی، مطلب رات 2:30 پونے 3 بجے منصور صاحب سروسز ہاسپٹل کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ کام چیک کر رہے تھے۔ تو یہ رات کو 1-1:30 بجے بلال صاحب میرے خیال ہے یہاں پہ رنگ روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور بیک اینڈ پہ بھی جو سپورٹ چاہیے وہ بھی پوری کی پوری مل رہی ہے سب کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم پورا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو 3 بڑے پروجیکٹس ہیں، میگا، ایک جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، دوسرا امامیہ کالونی والا، اور تیسرا سدیاں باندھ روڈ والا، ان تینوں اگر یہ پروجیکٹس تھوڑا سا ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا کاسٹ میں ڈفرینس آئے گا؟ اور دوسرا، ان تینوں پروجیکٹس کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 جنوری، اگر ہم 31 جنوری تک پہنچتے ہیں تو بیسک جو پرابلمس ہیں، ایک تو ہے فوگ ہے، اسموگ ہے، یہ جو ٹیکنیکل پرابلمس کیا آ رہی ہیں؟ سب سے بڑا پرابلم تو ویدر کا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ملتان آپ کا جو امامیہ کالونی والا پھاٹک والا برج ہے، اب وہ پوری موٹر وے کی ٹریفک بند ہو کے اس ٹائم اس روڈ پہ آ گئی، GT روڈ پہ۔ اب وہ رات کے ٹائم کام نہیں کر سکتے، اب آپ کیسے کریں گے؟ اب آپ ایک ہی روڈ ہے جو لاہور کو انٹر ہو رہی ہے، وہ بند کر دیں گے تو لوگوں کے لیے مسائل ہیں، بند کرنی پڑے، کام نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے چیزیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو پھر بھی اوور کم کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاسٹ نہیں بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کاسٹ ہم ٹائم لائن سے بہت پہلے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی زاہد صاحب وہی بات کر رہے تھے کہ اگر نارمل دنوں میں ہوتا ہے، یہ 2-2.5 سال کا پروجیکٹ تھا، جو ہم 5-6 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز لینا شروع کر دیے گئے ہیں، کپواڑہ میں ایک نوٹس کیا گیا ہے، ساؤتھ پنجاب میں نوٹس دیے گئے ہیں، کیا کلیئر ڈائریکشن ہے اس وقت بیوروکریسی کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پولیس افسران اور نیچلے لیول کی بیوروکریسی یہ مداخلت کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کرے گی، کہیں پہ کرے گی ہم بھی ایکشن لیں گے، کہیں پہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ CS تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مجھے بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ اگر ایسی کوئی شکایت آئے گی تو ہم خود ایکشن لیں گے۔ پہلی بات، ایک مسئلہ آیا ہے جو کل کورٹ نے کلیئر کر دیا، جہاں پہ آئی تھنک مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی ہے کہ اشتہاری ملزم جو ہیں وہ کاغذ داخل کرا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ نہیں۔ پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس سے کئی جگہوں پہ بدمزگی پیدا ہوئی، اور وہ سارے انسیڈنٹ ایک کے بعد ایک شروع ہوئے۔ تو آپ ریسٹ ایشورڈ کہ انتظامیہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے اپنا رول پورا ادا کرے گی۔ کہیں پہ کوئی شکایت آئے گی تو ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے، ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی پہلے ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر اسموگ بڑھ رہی ہے سر، اب کچھ خبریں سنا دیں کہ دوسری مصنوعی بارش کب ہوگی؟ بارش کے لیے آپ کو بادل چاہیے، کل میں بادل آ رہے ہیں، لیکن وہ بادل اتنی ہائٹ پہ کہ وہاں پہ بارش نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے ہمیں کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس لیول پہ ہمیں بادل مل جائیں جہاں پہ ہم کر سکیں۔ ہم سٹینڈ بائی پہ ہیں، جیسے انسانی طور پہ ممکن ہوا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اسموگ بالکل بڑی ہوئی ہے، آج اسموگ کے اوپر ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو حل نکالنے کی کوشش کریں، آج پھر بیٹھیں گے۔ محسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو PSL3 جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ کئی بڑے بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب آئے، وہ بھی اس کو مکمل نہیں کر سکے، اور آپ نے اس کو آ کے ٹیک اپ کیا اور اب مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا، بہت سے اور بھی پروجیکٹ جو ہے آپ 11 ماہ کی قلیل مدت کے اندر جو ہے مکمل بھی کر لیے ہیں، کچھ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا کتنی کاسٹ میں فرق آیا؟ چونکہ اتنی درینہ یہ معاملہ تھا،
اور اس کی کاسٹ میں کتنا فرق آیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں یہ والا پروجیکٹ بالکل پچھلے 10-12 سال سے ابھی ہم رستے میں یہی بات کر رہے تھے، لٹکا ہوا تھا اور اس میں بہت سارے مسائل ہوتے تھے، ہم شروع نہیں کر سکتے تھے، اور میرا خیال ہے اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کا تعاون رہا اور انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا چیزوں کو، اور اچھی طریقے سے زاہد صاحب نے سیکرٹری CNW نے سب سے بات چیت کی اور مسئلے کو حل کرایا. لیکن اس کو آج سے 10 سال پہلے اظہار کیا آپ کو کیسے یہ 2 کلومیٹر کا حصہ تقریباً 1,80,000 یہ اسکوائر میٹر بنتی ہے؟ بس میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے اور یہ چیز کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. بس دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس روڈ کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور 31 جنوری کو یہاں پہ ٹریفک کے لیے کھلوا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ لوگ ہمیں اس پروجیکٹ پر مایوس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ دھند کی وجہ سے ٹریفک مسائل میں اضافہ ہوا. موٹر وے کا سدرن لوپ 31 جنوری کو کھل جائے گا. ترقیاتی کاموں کی سختی سے مانیٹرنگ کر رہا ہوں. حکومت پنجاب کا تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. اب تک 733 افراد گرفتار، 54 مقدمات کا انجراج، 650 دکانیں سیل کر دی گئیں، 1186 سائن بورڈ سڑے اور شیڈز مسمار کیے گئے، 20 ٹرک سمیت 4 ریڑیاں ضبط کر لی گئیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے. عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی بتائیے عمران. جی بالکل تجاوزات کے آپریشن جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور اب تک 733 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، 54 مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، 650 دکانیں سیل کی گئی ہیں. رپورٹ جاری کی گئی ہے زیر انتظامیہ کی طرف سے. 1186 سائن بورڈ تھڑے و شیڈ مسمار کیے گئے ہیں، 100 تنور مسمار کر دیے گئے ہیں، 20 ٹرک سامان، 4 ریڑیاں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ زیر انتظامیہ بلدیہ عظمیٰ، پولیس، LDA اور دیگر اداروں کی ٹیمیں متحرک ہیں. شیڈول جاری ہے. اس والے سے رائیاں سٹاف سے مرکز سٹاف تک کے علاقے میں آج کے آپریشن میں شامل ہیں. ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ بھگوان پورہ، جلو مور، فیروز پور روڈ، کانا، اسلام پورہ بازار کے تمام علاقوں کا آپریشن شیڈول میں رکھا گیا، جس میں آج کے دن میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ عوام سے گزارش ہے کہ کسی جگہ تجاوزات دوبارہ لگیں تو ہمیں فوری طور پر اطلاع دی جائے. جی آپ کا بہت شکریہ عمران.